الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ نشست میں سورہ آل عمران کے کچھ مضامین پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کو رکوع نمبر 19 میں بیان کیا گیا تھا. اب آگے بڑھتے ہوئے ان آیات کا ذکر ہے جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. چنانچہ اس سے پہلے جو اشکالات تھے مخالفین کی طرف سے ان کے جوابات دیے گئے تھے، دلائل پیش کیے گئے تھے. البتہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو خالق کی طرف متوجہ کرے، اس کی قدرت کی طرف متوجہ کرے. تو دوبارہ اسی مقصد کے تحت اس متعلق آیات جو ہے یہاں پر بیان کی جاتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے عدل بدل میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر برابر یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار، مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، تو نے یہ سب لایانی نہیں پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے. فقینا عذاب النار، سو محفوظ رکھ ہم کو دوزخ کے عذاب سے. چنانچہ ان آیات کے شان نزول اور پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اکثر تفسیر کی کتاب میں موجود ہے. آگے آ جائے بھائی ادھر سے. جو اکثر تفسیر کی کتاب میں موجود ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ حدثینا بأعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے زیادہ تعجب خیز بات آپ نے کون سی دیکھی ہے، ہمیں وہ بتلائیے. فبکت بکان شدیدہ، چنانچہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی رو پڑی. ثم قالت، اور کہنے لگی، کل امری کان عجبا، کہ آپ کی تو ہر بات ہی تعجب والی ہوتی تھی. اتانی ذات لیلہ، ایک مرتبہ کی بات ہے رات کے وقت میرے پاس آپ تشریف لائے. وقت دخلت فراشی، اور میرے بستر میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ مجھ سے اتنا قریب ہو گئے کہ میری جو جلد ہے ان کی جلد سے جو ہے لگنے لگی. پھر مجھے کہنے لگے، اذنی لی، کہ عائشہ مجھے اجازت دے، اتعبد لربی، تاکہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ کی قربت جو ہے وہ پسند ہے، اور جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، لہٰذا جو ہے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. اور چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
نے جو ہے وہ قربہ جو مشکیزہ ہوتا تھا پانی کا ان کے گھر میں، اس کی طرف آپ بڑھے اور اس سے وضو کیا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، ثم قرأ القرآن، اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے جو آنسو ہے وہ آپ کے رخسان اور یہ جو ہے داڑھیوں میں جو ہے بہنے لگے، ثم جلس، اور پھر آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے دعا کی، وبکا، اور آپ رونے لگے، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے آنسو جو ہے آپ کی گود میں کیا ہو گئے، وہ گرنے لگے، اتنا زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ گئے اور اپنے داہنے ہاتھ کو آپ نے اپنے داہنے رخسان کے نیچے رکھا، اور پھر آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین کیا ہو گئی، تر ہو گئی۔ اور اس کے بعد بلال آئے اور انہوں نے اذان دی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سلام کیا، اور جب آپ کو دیکھا اس قدر رو رہے ہیں تو کہنے لگے، یا رسول اللہ تب کی وقت غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ رو رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی ایسی ہستی جس کے تعلق سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ کیا ہو چکے، اور وہ شخص اتنا زیادہ آہوزاری کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، تو انہوں نے اس تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ رہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس نعمت پر کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کے بعد فرمانے لگے، اور میں کیوں نہ رہوں وقد انزلت علی اللیلہ، کہ مجھ پر گزشتہ رات یہ آیت نازل ہوئی جو کہ یہاں پر ذکر کی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل الی آخر الآیہ۔ اور فرمانے لگے اس کے بعد، ویل لمن قرأہا ثم لم یتفکر فیہا، کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے۔ تو یہ آیت کا کچھ پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، اور کئی آثار سے بات معلوم پڑتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو یہ آیات پڑھتے، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل الی آخر الآیہ۔ تو چنانچہ یہ آیات جو ہے وہ انسان کو غور و خوض کی دعوت دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کی طرف۔ تو آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے پھیر بدل میں، اسی طرح کی آیت سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں بھی آ چکی ہے، اور دوسرے پارے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو اسی آیت کو یہاں پر مکرر ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان 5 نشانیوں میں سے 3 نشانیوں کا ذکر کیا، زمین و آسمان کی پیدائش، یعنی 5 چیزیں تھی، اس میں سے جو ہے چند کا ذکر کیا، اور رات اور دن کا پھیر و بدل۔ اور چنانچہ امام رازی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آدمی جب حق کی تلاش میں دلیل کو جو ہے تلاش کرتا ہے، ایویڈنس اور جو ہے پروف کیا کرتا ہے، سیکھ کرتا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اس وقت اس کو دلائل کی کثرت کیا ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اس کو دلائل کیا ہو گئے وہ جمع کر لے، اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک نتیجے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ جو مقام ہے، قرآن کی ابتدا ہو چکی، بے شمار دلائل کیا ہو چکے ہیں، وہ بیان کیے جا چکے، تو اب کیا ہو گیا ہے، وہ یقین حاصل ہو چکا ہے۔ اب ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو اب کثرت دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تھوڑا سا استحضار کافی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی توجہ صرف اللہ رب العزت کی طرف رکھنا چاہتا ہے۔
تو یہاں پر اس وجہ سے صرف کچھ دلیل کا جو ہے کیا کیا گیا، ذکر کیا گیا، دوبارہ وہ سارے دلائل کو یہاں پر مقرر نہیں کیا گیا۔ اور زمین و آسمان کی پیدائش کو یہاں پر کیوں دلیل کے طور پر مقرر کیا گیا؟ باقی دلائل جو وہاں پر ذکر کیے گئے تھے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے وہ سب سے بڑی عظیم تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش کیا ہے؟ وہ یہ انسان کو پیدا کرنے سے بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے، تو اس کو اللہ نے بنا دیا، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے اوپر تھوڑا بھی بھاری نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ یہاں پر فرمایا۔ اسی طرح وہاں پر جو ہے فرمایا تھا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یہاں پر فرما رہے لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو لب کہتے ہیں ہر چیز کے مغز کو، حاصل کو، جو گودا ہوتا ہے۔ تو عقل، دماغ جو ہے اس کا گودا کیا ہے؟ انسان جو ہے اس کا گودا کیا ہے؟ دماغ ہے، اور اس میں بھی کیا ہے؟ عقل، سمجھ، کہ دماغ کا استعمال کر کر آدمی کیا کرے؟ صحیح نتیجے کو پہنچے۔ تو یہاں پر عقل سے بڑھ کر اب مومنین کو کیا بڑا درجہ دے دیا گیا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جب یہ عقیدہ ان کا ہو گیا کہ اللہ بس ایک ہے، ساری مخلوق کو بنانے والا ایک ہے، تو لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اب اس سے زیادہ بڑا درجہ دے دیا گیا کہ یہی عقل مند والے لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، لب والے لوگ ہیں۔ تو چنانچہ زمین و آسمان کی پیدائش کی طرف یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کو اس طرح بھی بیان فرماتے کہ آسمانوں میں، یعنی ہر طرح کی بلندی میں، ہر طرح کی ترقی میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان بول کر ہر طرح کی فوقیت اور ہر طرح کی اعلیٰ مخلوق کی طرف اشارہ ہے۔ والارض، اور زمین بول کر ہر طرح کی پستی اور ہر طرح کی کیا ہے؟ کمزوری جس کی تخلیق کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ جس طرح اللہ رب العزت تمام ترقیوں کا پروردگار ہے، اسی طرح اس عالم میں موجود جتنی نچلی چیز ہے اس کا بھی پروردگار کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت۔ ان دونوں پہ اوپر غور و فکر کرنے سے آدمی کیا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کے رب ہونے کی طرف کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے پھیر بدل میں۔ اختلف الرجل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور دوسرا آدمی اس کے بعد آیا۔ ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے، تو زمین اور یہ رات اور دن کیا ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا، تو وہ بھی معنی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں، یعنی زمین، رات اور دن کا مختلف ہونا، یعنی جو نارتھن سائڈ آپ جب جاؤ گے، وہ سب ایریاز میں جاؤ گے، تو وہاں پر دن کیا ہے؟ مختصر ہوتا ہے اور رات دراز ہوتی ہے، اور جب سدرن سائڈ آپ آؤ گے تو وہاں پر دن جو کیا ہوتا ہے؟ وہ دراز ہوتا ہے۔ تو وہ جو اختلاف ہے، ہیر پھیر بدل ہے، اس کی طرف یہاں پر گویا کہ اشارہ ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے پھیر بدل میں لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بڑی بڑی نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ یہ آیات کے پس منظر میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ کیا بنا دیا جائے؟ اگر آپ سچے نبی ہو تو کیا کر دو؟ تو اس کے اناد میں، اس کے جواب میں گویا کہ آیتیں جو ہے نازل ہو رہی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں اور اس طرح کے سرکش لوگ ہیں، وہ ہر وقت جو ہے اس طرح کا مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی آپ کیا کر دو؟ پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ کبھی کہہ رہے کہ کوئی سیڑھی آپ کیا کر دو؟ یہاں پہ لگا دو۔ تو ان کے لیے زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کرنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو آدمی سوچتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جو ہے سپر نیچرل چیز کا کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے ارد گرد جو نظام ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو وہ کسی سپر نیچرل چیز سے کم نہیں ہے، بلکہ ہر تخلیق، ایک ایک پتا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے۔ اس کو اللہ نے اس طرح کیا کیا؟ بنایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت جو ہے اللہ کی قدرت کی نقل کرنے پر آئے تو ایک مکھی جو ہے، مچھر ہے، اس کا جو ہے پر بھی نہیں بنا سکتے، اتنی زیادہ عظمت والی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کرے، بنسبت کے بے وجہ کے جو ہے مطالبات کریں۔
اور یقیناً اگر وہ پہاڑ کو سونے کا بنا بھی دیا جاتا تو یہ لوگ ایمان لانے کے لیے یہ جو ہے مطالبہ نہیں تھا، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ روگ تھا، مرض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بھئی اس سے بڑی نشانیاں ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں، اس کو کس نے بنایا؟ اور رات و دین کے پھیر بدل میں۔ لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے ہے۔ نہیں تم نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا ہی نہیں۔ اب عقل مند کا جو ہے ذکر کیا گیا، تو اب دنیا میں تو ہر آدمی کیا بول رہا ہے؟ اپنے آپ کو عقل مند بول رہا ہے۔ ہر سیویلائزیشن، ہر سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو عقل مند جو ہے سمجھ رہی ہے۔ اور کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، اس کی نگاہ میں اس کو جو سمجھ رہا ہے دوسروں کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، اس کی تفسیر بیان کر دی جائے۔ تو گویا کہ آگے اس کا ذکر فرما رہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں کے بل۔ تو بعض جو ہے مفسرین یہاں پر نماز مراد لیتے ہیں، اور یہاں پر یذکرون مضارع کا فارم ہے تو استمرار کی طرف جو ہے اشارہ، یعنی پابندی سے نماز کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ تو یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہونا بھی یہ نماز کا حصہ ہے، بیٹھ کر بھی نماز کا حصہ ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پائے تو کیا ہے؟ وعلی جنوبہم۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلوؤں کے بل جو ہے، اگر جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے پہلوؤں کے بل کیا ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھنے کا جو ہے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چت لیٹ جائے گا جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اعلیٰ جنوبہم، اور جو ہے اپنے پہلوؤں کے بل کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ نماز سے مقید نہ کیا جائے بلکہ ذکر کو ہی مراد لیا جائے، کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی ترغیب بہت زیادہ قرآن شریف میں دی گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا، اور ذکر ایسی عبادت ہے جو کسی خاص حیت کے ساتھ جو ہے وہ مقید نہیں ہے کہ آپ کو یہ طہارت جو ہے حاصل کرنی پڑے گی اور جو ہے اتنے قیودات ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر وقت آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ذکر کر سکتا ہے۔ اور دونوں طرح کا ذکر یہاں پر مراد ہے، ایک ہوتا ہے ذکر باللسان اور ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب۔ تو ذکر باللسان یعنی آدمی کی جو زبان ہے وہ اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہے، اور ذکر بالقلب یعنی دل اس کا اللہ کی یاد کے ساتھ کیا رہے؟ پر رہے۔ تو دونوں طرح کا ذکر کیا یہاں پر مراد ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اسی طرح پہلوؤں کے بل جو ہے لیٹ کر جو ہے یہاں پر مراد ہے، نہ کہ چت لیٹنا مراد ہے، یعنی آپ اپنی کروٹ پر لیٹے، کیونکہ جب چت لیٹ جاتا ہے آدمی تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غور و فکر کی حالت میں نہیں رہتا ہے، وہ تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم غافل ہو جاتا ہے، پھر نیند کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب پہلوؤں کے بل کوئی لیٹے گا تو پھر وہ کیا رہتا ہے؟ یقظہ، بیداری رہتی ہے۔ تو وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جیسا کہ آگے بیان فرما رہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ ابھی اور تفسیر آئے گی۔ اس کے علاوہ 11ویں پارے میں ایک آیت ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، تو کیا ہے؟ يَدْعُونَا لِجَنبِهِ، تو وہاں پر پہلے پہلوؤں کا ذکر ہے۔ تو جو عقل مند لوگ نہیں ہوتے ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب وہ اللہ کو یاد کرتے، اس میں بھی ادنا حالت سے یاد کر کے اعلیٰ حالات کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے لی جنبہ، پہلوؤں کے بل یاد کرے گے اللہ کو، لی جنبہ او قاعدن، پھر بیٹھ کے یاد کرے گے، او قائما، زیادہ تکلیف آ گئی تو پھر کیا کرے گے؟ عقل مندوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یہ تو اللہ کا دائمی ذکر کرتے، قیاماً، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتیں کرتے، وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ تو اس کو یہاں پر اس طرح بیان فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ غور و فکر کرنا، یہ ذکر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور فکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں فکر کرنا، غور و فکر کرنا کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، اور کیا اللہ کی قدرت ہوگی جس نے اس کی تخلیق کی ہے، وہ کیا ہی پروردگار ہوگا۔ تو اس طرح غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر کرنا اس کی اہمیت جو ہے مشائخ کے آثار سے بہت کثرت سے ملتی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر وغیرہ میں جو ہے روایت ہے کہ فکر جو ہے تھوڑا سا فکر کرنا اللہ کی غور، یہ اللہ کی تخلیق میں، یہ افضل من قیام لیلتین، یہ رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ یہ رات بھر کے قیام سے کیا ہے؟ تو اس طرح کی فکر کرنا، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اس کی بہت فضیلت آئی، اور اسلاف سے بہت کثرت سے آثار ہے کہ فکر کرنے سے آدمی کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے، بہت سا مرتبہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے، فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ خشوع اور خضوع ہم پر طاری نہیں ہوتا ہے، جو کہ فکر اور غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے بعد طاری ہوتا ہے۔ اس کی عام سی مثال ہے کہ نماز، جو عجمی لوگ ہیں جو قرآن نہیں سمجھتے، وہ نماز پڑھتے تو وہ خشوع و خضوع ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو کہ ان آیات کو اور نماز کے ان اذکار کو سمجھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور سمجھنے کے بعد بھی فکر کرنا یہ ضروری ہے، نہیں تو سورہ فاتحہ چل رہی ہے اور وہ آٹومیشن پر کیا چلتا ہے، ہمارا نماز موڈ آن رہتا ہے، ایک سورہ ہو گئی آٹومیٹک رکوع کر رہے ہیں، اور جیسے ہی سورہ فاتحہ ہو گئی اپنے آپ آٹومیٹکلی قل هو اللہ احد نکل رہی ہے۔ تو ایک ہمارے اوپر پروگرام کیا ہو گیا ہے، وہ انسٹال کر لیا ہم نے۔ تو یہ کیا ہے، بے فکری کی وجہ سے، اور ہم کو معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس پہ فکر بھی ہو، الحمدللہ رب تو فکر کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا کیا ہو جائے گا، اس میں جان آ جائے گی، روح آ جائے گی۔ تو ذکر اور فکر دونوں سے کیا ہوتی ہے، عبادت میں جان آتی ہے، دونوں سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور آدمی کا ایمان کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ عقل مند لوگ ہیں جو فکر بھی کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک روایت ہے جو اس تعلق سے بہت زیادہ چلتی ہے عام، کہ تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا آدمی کی 70 سال کی عبادت سے ہے۔ سنے آپ لوگ نے ابھی؟ ہاں، تو یہ روایت جو ہے وہ بے اصل ہے، اس میں دو راوی ہے، دونوں کیا ہے، کذاب ہے، تو موضوع حدیث ہے، اس کو جو ہے موضوع حدیث میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، تو وہ حدیث جو ہے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو میں نے آثار ہے بہت سارے صحابہوں کے، ابن عمر وغیرہ، ابن عباس کے، وہ آپ بیان کر سکتے کہ تھوڑا سا فکر کرنا یہ کیا ہے، ایک رات کی قیام اور جو اس سے افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ مشائخ نے کئی آثار بیان کیے اس کی فضیلت میں، اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہوگی، عقل مند ہو، اس کو بیان کرو آپ، تو عقل مند لوگوں کی پہچان ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ذکر میں اللہ کی ذات مطلوب ہوتی ہے، ذکر میں آپ اللہ کی ذات کا نام لیتے ہو، لیکن فکر میں کیا ہے، فکر میں آپ کو اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں پہ کیا کرو، غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں۔ تو فکر جو مطلوب ہوتی ہے وہ کس میں مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرے گے تو آدمی کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی ذات وراء الورا ہے، آدمی کی عقل کیا ہو جائے گی، متحیر ہو جائے گی، اور اس کو کبھی وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی ذات تک رسائی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو فکر کی جو بات ہے وہ کیا ہے، فی خلق السماوات والارض، اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کیا کرے گے، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ فکر کس انداز سے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہم جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں وہ منفی اعتبار سے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، تو پہلے ستارے کو دیکھا انہوں نے، اور پھر ستارہ کیا ہو گیا، وہ دن چڑھتی غائب ہو گیا،
تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تو ضعف ہے میرے پروردگار میں. پھر بعد میں قمر چاند کو دیکھا, پھر چاند بھی کیا ہو گیا, وہ غائب ہو گیا دن ہوتے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی میرا پروردگار, اس پر بھی فنا طاری ہو گیا, میرے پروردگار پر کسی طرح کا پردہ. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. پھر سورج کو دیکھا, یہ بڑا ہے, یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلت قال انی بریء مما, وہ بھی کیا ہو گیا, ڈھل گیا. تو ہمارا جو غور فکر ہوتا ہے اللہ کی مخلوق میں وہ منفی اعتبار سے ہوتا ہے. جو نقص اور کمی اللہ کی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم اس بات کی طرف پہنچتے ہیں کہ اللہ اس کمی اور عیب سے بھی پاک ہے. جو عجز اور کمزوری ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہوگا جو اس عیب سے بھی. اسی وجہ سے مشائخ نے فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے آپ کو سمجھ لے گا اس نے کیا گویا کہ اپنے پروردگار کو سمجھ لیا. اس کا مطلب کیا ہے, وہ یہی ہے کہ جس نے اپنے حدوث کو پہچان لیا کہ میرے اوپر فنا ہے, عرف ربہ بالقدم, وہ اس سے پہچان لے گا فنا میری صفت ہے لیکن اللہ کیسا ہے, وہ قدم ہے, اس پر یہ فنا طاری نہیں ہوتی ہے. ہم اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جن کمزوریوں سے اور جن نقص سے ہم دو چار ہو رہے, یہ نقص اللہ اس سے بالا تر ہے, اور وہی اللہ کی تعریف ہے, وہی اللہ کی کیا ہے, تعریف ہے. وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْإِمْكَانِ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْوُجُوبِ. آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ امکان ممکن الوجود, اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ کیا ہے, ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود کا مطلب ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا, ہمارا ایگزسٹنس ہو بھی سکتا ہے اور دونوں کا امکان ہے. اللہ نے جو ارادہ کیا تو ہو گیا, اور نہیں کرتے تو اللہ کا جو وجود ہے وہ کیا ہے, واجب الوجود, اس کا ایگزسٹنس نیسیسری ہے, اس کے وجود میں پاسبلٹی نہیں ہے, تو دائمی وجود ہے. اسی طرح سے جو اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے بالحاجہ, اپنے آپ کی محتاجگی کو جو سمجھ لیتا ہے, عرف ربہ بالاستغنا, پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مستغنی کیسے, کہ جو چیز مجھے محتاجگی پیش آتی ہے اللہ کو اس طرح کی کوئی محتاجگی, کوئی نیند کوئی اونگ اللہ کو پیش. تو ہم اس طرح سے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جو نقص اور عجائب اور جو کمزوریاں ہم کو پیش آتی ہے اللہ وہ تمام کمزوریوں سے کیا ہے, بالا تر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح زمین و آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن, تم اللہ کی خلقت میں کسی طرح کا تفاوت, کسی طرح کا نقص نہیں دیکھ سکو گے, بار بار دیکھو. فرجع البصر, اس طرح اللہ نے اس کو سجایا اپنے نظام کو کہ اس میں نہ کسی پینٹنگ کی ضرورت ہے, نہ کسی پرزے کے ریپیرنگ کی ضرورت ہے یا اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کیسا نظام, مضبوط نظام اللہ نے کیا کیا ہے, جو ہزاروں سالوں سے کیا ہے, وہ اپنے راہ پر گامزن ہے. تو اس سے اللہ کی عظمت کی طرف بڑھے گا آدمی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہی قدرت والے ہو گئے جس نے اس نے یہ نظام کیا کیا ہمارے لیے سجایا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, یہ سب ایک دم کنیکٹڈ ہے. آپ جب غور و فکر کرو گے, عملی اعتبار سے کرو گے, تو آپ کو عملی اعتبار سے یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہے جو آیت میں ذکر ہے. اب جب وہ غور و فکر کرتے اللہ کی قدرت میں, تو دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو کنکلوژن کی طرف پہنچتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو بے ساختہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے یہ بے سبب لایانی نہیں بنایا. اتنا بڑا نظام ہے یہ, کوئی بھی نظام اور کوئی بھی چیز آپ نے بے حکمت کے نہیں بنایا. اس کو الگ الگ آیتوں میں بیان فرمایا, ما خلقناہما الا بالحق, کہ ہم نے یہ سب جو ہے وہ کسی حق کے ساتھ یعنی کسی وجہ اور حکمت کے تحت کیا کیا بنایا. ما خلقناہما لاعبین, ہم نے یہ جو ہے عبث, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی کھیل و کود کے لیے بنا لیا. تو اللہ کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ عبث نہیں ہوتی ہے, بلا وجہ نہیں ہوتی ہے, بلا حکمت بلا فائدہ نہیں ہوتی ہے. اس کائنات میں جتنی بھی چیز ہے اس کی پیچھے ایک حکمت ہے, اس کے پیچھے ایک غرض و غایت ہے. اور جو عاقل ہوتا ہے اس کا ہر کام اسی طرح ہوتا ہے. جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا ہر کام کیا ہوتا ہے, کسی وجہ کی وجہ سے. بے وجہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے,
بے عقل ہوتا ہے، تو وہ تو الحکیم ہے، کیا ہے وہ سب سے بڑی حکمت والا ہے، تو اس کا ہر کام کیا ہے حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس کا ہر کام، تو اس کے نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میرے پروردگار تو نے یہ سب بلا وجہ نہیں بنایا ہے، سبحانک تو کیا ہے پاک ہے، یعنی جب وہ اس نظام کو دیکھتے غور و فکر کرتے تو بے ساختہ اللہ کی تعریف دل سے نکلتی ہے، سبحانک تو کیا ہی پاکیزہ پروردگار ہے، ہر طرح کے عیب سے کیا ہے، کتنا منظم نظام تو نے سجایا ہے، فقنا عذاب النار، تو یہ نظام تو نے سجایا کیوں ہے، وہ قیامت قائم کرنے کے لیے، ظلم اور عدل کے بیچ میں انصاف کرنے کے لیے، وہ گویا کہ جو تیری نافرمانی کرے گے وہ جہنم میں کے مستحق ہوگے، لہٰذا فقنا عذاب النار، ان کے ذہن کہاں پہ پہنچ گیا، اللہ کے عذاب کی طرف، کہ ہم کو اس عذاب سے بچا لے جب تو فیصلہ کرے گا، یہ جب نظام تو نے قائم کیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے قائم کیا، فقنا عذاب النار۔ بہت عجیب عجیب باتیں لکھی ہے اس میں، آپ غور و فکر کرنا ہے آیت کو لے کے، امام رازی یہاں پہ ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار ان میں سے جتنی چیزیں اس کو آپ نے بلا وجہ بلا کاز کے نہیں پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، ربنا ما خلقت، اب یہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، پہلے سمجھتے تھے یہ آسمان اتنا بڑا ہے، یہ آسمان جو ہے ایک ہی لیئر ہے، تو اس میں کتنی ساری ریسرچیں کی گئی، آسمان کی بھی کئی تہ ہے، جیسے قرآن میں بیان فرمایا تہ بتہ طبقاً عن طبق، اس میں ایک اوزون لیئر ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی شعاعیں ہے اس سے کیا کرتی ہے، اس سے محفوظ رکھتی ہے، وہ لیئر نہ ہو تو وہ حفظناہا، قرآن فرماتے ہے کہ آسمان کو سقفا محفوظا، یہ محفوظ والی ایک چھت بنائی ہم نے، حفاظت کرنے والی، تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو سورج کی شعاع ہے وہ پھر بلا فائدہ ہے، وہ کیوں نکل رہی ہے، جب اس سے محفوظ کرنے کی ضرورت پڑی نا اوزون لیئر کی وجہ سے، یہ آسمان کی وجہ سے، تو وہ شعاعیں کیوں نکلی، تو پھر بعد میں ریسرچ کیے تو پتہ چلا کہ جو سولار سسٹم ہے اس کے علاوہ کئی سسٹم ہیں، وہاں سے جو ریڈیشنز نکلتے ہیں ان ریڈیشن سے یہ سولار فلیئر کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، وہ جو شعاعیں نکلتی ہے وہ کیا کرتی ہے ہمارے سولار سسٹم کی۔ تو ما خلقت ھذا، ایک ایک چیز اس کائنات میں جو آپ دیکھو گے وہ کیا ہے، کسی کاز کی وجہ سے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک سبحانک، آپ ایک ایسی ذات ہے آپ کا کوئی کاز نہیں ہے، آپ ہر طرح کے کاز سے ہر طرح کے وجہ سے پاک ہے، آپ کی کوئی وجہ نہیں ہے، لم یلد ولم، وہ تھیوری آف آرگیومنٹ فرام کنٹینجنسی ثابت ہوئے نا، مفتی شمائل کی ڈیبیٹ تھی، یہ قرآن سے ثابت ہے سب، ربنا ما خلقت ھذا، ہر چیز کی کاز ہے لیکن صرف اللہ ایک ایسی ذات ہے اس کی کوئی وجہ اس کی کوئی کاز نہیں، تو کیا ہوگا، تسلسل لازم آئے گا کہ اللہ کی بھی کاز ہے تو پھر آگے جاتے رہے گے، آپ جاتے رہے گے، کاز ختم ہی نہیں ہوئے گا، سبحانک، یہ ساری چیزیں مل کر کہاں پہنچتی ہے، سبحانک، ایسی ذات کی طرف ختم ہوتی ہے جس کی کوئی وجہ جس کی کوئی کاز، سبحانک فقنا عذاب النار، سمجھ گئے، تو ربنا فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، کہ بلا شبہ تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، تو نے اس کو کیا کر دیا، رسوا کر دیا، یعنی اس دعا کی اور زیادہ کیا کر رہے ہیں، اس دعا کو اور زیادہ اس کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ آیت کو یہاں پر ذکر کر، ربنا انک من تدخل، کہ ہم کو دوزخ سے عذاب سے بچا، کیوں بچا، کیونکہ جس کو تو نے اس عذاب میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، اس کو تو نے کیا کر دیا۔ سب سے بڑی رسوائی ہوگی کہ آدمی کو قیامت کے دن دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا جائے، اس سے بڑا کوئی فیلئر نہیں ہے۔ آپ کو نقصان ہو گیا بزنس میں لاکھوں کا، آپ ارب پتی سے کیا بن گئے، روڈ میں آ گئے، یا آپ جو ہے بڑے سے بڑے ایگزام میں کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، یہ سارے نقصان اپنی جگہ، اور قیامت میں ایک اعلان ہو جانا کہ فلاں آدمی جہنم میں جانے والا ہے، اس سے بڑا نقصان انسان کے زندگی میں اور اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو تو نے ڈال دیا دوزخ میں، فقد اخزیتا، اس کو تو نے کیا کر دیا،
اور کس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا؟ کافروں کو ڈالے گا. تو جہاں پہ تو کافروں کو ڈالنے والا ہے رسوا کرنے کے لیے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کہ ان کو وہاں سے نکال دے. تو ہم کو جو ہے فقینا عذاب النار، اس عذاب سے کیا کر لے؟ ہماری حفاظت فرما. ربنا اننا سمعنا منادیا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا اس منادی کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا. کیا لگا رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. یہ منادی کون ہے؟ اور چنانچہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے کیا دی؟ ایمان کی ندا لگائی. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پہ منادی سے مراد قرآن ہے. قرآن بھی کیا لگا رہا ہے؟ وہ ایمان کی طرف ندا لگا رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر منادی ہے ینادی للایمان، کہ جب ایمان کی ندا لگائی اس کے منادی نے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لو، فآمنا، تو ہم ایمان لے. یہاں پہ رسول پر ایمان لانا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. اس سے پہلے خالق پر ایمان کا ذکر تھا، یہاں پہ رسول پر ایمان کا ذکر ہو گیا. ایمان بالرسول کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. یہ تیرے خالق پر بھی ایمان لائے، اس کے بعد اس کے رسول پر بھی کیا لے؟ فآمنا، تو ہم ایمان لے. ربنا فاغفر لنا، اب یہ ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے تو مغفرت کا وعدہ تیرا کیا ہوگا؟ پورا ہوگا. لہٰذا ہم ایمان لے آئے. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، لہٰذا آئے گا ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری خطاؤں کو زائل فرما. وتوفنا مع الابرار، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا کیا فرما؟ حشر فرما. تو یہاں پہ 3 دعائیں مانگی، فاغفر لنا ذنوبنا. اسی طرح اقرار کیا گیا اپنے ایمان لانے کا. چنانچہ دعاؤں میں یہ سب دعا کیسے کرنا ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو دعاؤں میں اس بات کا اقرار کرتے رہنا، اپنے ایمان کا اقرار کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ مستحسن ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہم اپنی طرف، کیونکہ اللہ کی مغفرت کا سبب ہی کیا ہے؟ ایمان ہے. تو بار بار اقرار کیا جا رہا ہے. فآمنا، ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے. مغفرت کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور کفران سیئات بھی کہتے ہیں ڈھانپ لینا، ہائیڈ کر دینا. تو یہاں پہ دونوں کا کیا سگنیفیکنس رہے گا؟ تو اس کے تعلق سے ابن کثیر فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں کہ فاغفر لنا ذنوبنا سے مراد وہ گناہ ہے جو اس نے کر چکا ہے گناہ، اور وکفر عنا سیئاتنا سے وہ گناہ مراد ہے جو کرنے والا ہے. اسی طرح سے ایک مطلب یہ کہ فاغفر لنا ذنوبنا سے وہ گناہ مراد ہے جو توبہ کے ذریعے سے کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. اور کفر عنا سیئاتنا سے مراد وہ گناہ ہے جو عبادت کے ذریعے سے معاف کیے جاتے ہیں. نماز ہے تو کفر السیئات، ایسی جو بڑی بڑی عبادت ہے جو گناہوں کو کیا ان الحسنات یذہبن السیئات. بعض نیکیاں ایسی ہے، نماز اس میں سے ایک نیکی ہے جو گناہوں کو کیا کر دے؟ کفارہ بن جاتی ہے. تو وہ گناہ وہ نیکیاں مراد ہے. تو اسی طرح سے دوسرے بھی قول ہے کہ پہلے سے وہ گناہ مراد ہے جو آدمی جانتے ہوئے کرے، اور دوسرے سے وہ گناہ مراد ہے جو انجانے میں کر دے. بہرحال دونوں کی جو ہے اپنی جگہ جو ایک معنی ہے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. کس کے ساتھ حشر فرما؟ یعنی نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، جن اعمال کو کرنے کے بعد ان کا جو مقام ہے وہ نیکوکاروں میں ہوا، وہی اعمال کی توفیق تو ہم کو بھی عطا فرما. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. تو یہاں پر یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کن لوگوں کا بیان ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، الذین یذکرون اللہ قیام. تو یہ ساری عبادت کرنے کے باوجود ان کی دعا کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ نہیں بول رہے کہ ہم تو کیا ہے مستحق، ہم کو کیا دے دے اب جنت یعنی یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد ان کا حال یہ فقینا عذاب النار. ہمارے جو عبادات ہے وہ اعمال ہے وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمیں کچھ عطا کر دے، البتہ محض ہم کو اپنے عذاب سے بچا لے، اس کی سکت ہم نہیں رکھتے. تو اتنا زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ دے دیتے ہیں پھر بھی ان کے دل کیا ہے؟ ڈرے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون،
کہ پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. ہم نے کیا واقعی اس کی عظمت کے شایان شان کام کیا؟ تو ان کو اپنے عمل پر بالکل بھی بھروسہ بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر ہے. فقین عذاب النار سے جو ہے وہ دعا اپنے عذاب سے اور جو ہے اس سے گناہوں کی مغفرت کر رہے. اب آخر میں جو ہے اللہ سے فائدہ جو ہے اس کو مانگ رہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں دے دے ما وعدتنا علی رسولک، وہ چیزیں جس کا تو نے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ خلافی کرنے والا. اب آخر میں جنت مانگ رہے. تیرے پیغمبروں کے ذریعے سے ایمان والوں کے لیے جو جو تو نے بشارتیں کی ہے جنت کی مغفرت کی، ہم کو وہ عطا فرما. اب یہاں پر یہ بولنے کا کیا مطلب ہے کہ تو نے کیا ہے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آہوزاری کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ عاجزی کے لیے، آہوزاری کے لیے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی وجہ سے ہم کو عطا مت فرما، تو نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کر لے. ہمارا عمل تو اس قابل، تو جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کی بابت ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما. ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم کو ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم اس وعدے کے مستحق ہو جائے. سمجھ گئے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی جو جو وعدہ آپ کے رسولوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، جو سچے ہیں صادقین ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، مومنین ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، صائمین ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، متقی ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو ہم کو ان تمام اعمال کا کیا بنا دے، اس کی توفیق دے دے تاکہ ہم اس وعدے کے کیا ہو جائے، مستحق ہو جائے. اس کی دعا ہے یہاں پہ. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما. آخر میں یہ دعا کر رہے. تو یہ رسوائی کیا ہے؟ یہ رسوائی وہی ہے جو میں پہلے ابھی بیان کر چکا کہ قیامت کے دن جس کو رسوائی حاصل ہو جائے گی، جس کے تعلق سے یہ بیان اور یہ جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ وہ ناکام ہے، تو اس کو رسوا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس دوزخ، کوئی آدمی جو ہے دوزخی ہے تو اس کو ڈائریکٹ کیا ہے دوزخ میں اس کے اس عمل کو ہر ایک مخلوق میدان محشر میں فاش کیا جائے گا اس کو. تو وہ جو ذلت ہوگی وہ اتنی زیادہ سنگین ہوگی کہ وہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہم کو جلد از جلد دوزخ میں ڈال دیا جائے، اس رسوائی میں مبتلا نہ کیا جائے. اتنی بڑی شرمندگی ہوگی. تو یہاں پہ وہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو یہ روحانی اذیت ہوگی وہ جسمانی اذیت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی. جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا مجرمین کو، وہ جسمانی اذیت سے، جسمانی درد سے بہت زیادہ کیا ہوگی، سنگین ہوگی. اس لیے اس کو آخر میں اس سے پناہ چاہ جا رہی ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت میں ہم کو رسوا نہ فرما. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ گویا کہ عقل مندوں کی جو یہاں پہ تعریف بھی آئی اور ان کی دعا کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ ان کی معرفت میں آسانی ہو. اللہ تعالی ہمارا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے، اپنی قدرت پر غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ کافی وقفے کے بعد ہمارے تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ کیا ہے شروع ہو چکا. اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک قائم رکھے، اس کے نفع کو عام و تام فرمائے. اسی طرح جو ہے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ایک جو ہے ہم نے ابتدا کی تھی، ایک کمپٹیشن ٹائپ رکھا تھا، قرآن تلاوہ کمپٹیشن. تو اس میں اس بات کی جو ہے ترغیب دی جا رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کریں، تلاوت کریں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. تو الحمدللہ اس میں کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں ہمارا جو ہے ایک اصل تو انعام اللہ تعالیٰ دے گئے ہے نا، جس نے جو پڑھا اس کو کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ اس کو انشاءاللہ قیامت میں ملنے والا ہے. لیکن دنیا میں اس طرح کے اعمال میں سبقت آ جائے، لوگ اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھے اور اس طرح کے لوگوں کو کیا کیا جائے، نوازا جائے، ان کی عزت ہمارے دلوں میں بیٹھے. تو اس کے لیے ہم نے ایک انعام اناؤنس کیا تھا کہ جو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا، سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے کو تفسیر دی جائے گی. تو الحمدللہ جو ہمارے بھائی ہے، بھائی کا تعارف صدیق بھائی ماشاءاللہ، تو انہوں نے جو ہے 8 قرآن جو ہے ختم کیے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں. تو ان کو جو ہے اس اعزاز سے تھوڑی بہت ہماری جو خدمت ہے اس سے ہم جو ہے نوازے گئے. اور تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ ان کو دی جائے گی. نہیں بس ہو گیا، وہ تو اس میں اتنا ہی کاٹ دیں.
وہ بڑی جو ہے شاندار تفسیر ابن کثیر اور علماء اور عوام دونوں ہی طبقے میں پڑھی جاتی ہے. تو ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ بھائی جو ہے تفسیر سے بھی استفادہ حاصل کرے گا اور اپنا تعلق قرآن سے اسی طرح قائم رکھے گا. اللہ ان کے دنیا آخرت میں خوب برکت نصیب فرمائے. بک لائے ہارڈ کاپی نہیں لائے. اسی طرح جو ہے ہمارے لائبریری سے جڑے ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ پرسن جس کو کہے گا آپ علم کے تعلق سے بھی اور خدمات کے تعلق سے جو سوشل ورک یہاں پہ ہوتا ہے اس میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں. اسی طرح علمی خدمات میں بھی آگے رہتے ہیں. پڑھنے اور پڑھانے سے جو ہے شغف رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا ایک پروفیشنل کریئر بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, ساری ذمہ داری بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علمی خدمات کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو ہمارے جو ہے لائبریرین جس کو کہا جائے علن نور لائبریری کے فرقان شکیل بودے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے. اور انہوں نے جو چھوٹی سی ایک قدم جو ہے اس کو اٹھایا ہے, اللہ ان کو اس سے زیادہ بڑے قدم اور بڑی چیزوں کے لیے قبول فرمائے, علمی خدمات کے لیے قبول فرمائے. الجزیہ علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے. تو یہ جو جزیہ جو ہے اس کو لے کر ہر وقت جو ہے اسلام کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسلام میں جزیے کا کانسیپٹ ہے, اور یہ گویا کہ ایک نامناسب کانسیپٹ ہے, ایک ظلم ہے, ایک لگنے جس جو ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اس کو امپوز کیا گیا ہے گویا کہ کافروں کے لیے. تو اس کے ذریعے سے ہر وقت جو اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اور ہمارے افراد جو ہے خود اصل کانسیپٹ جزیے کا کیا ہے اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے, اور پھر ایک ایسے سٹیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, ڈیفینسیو سٹیج میں آ جاتے ہیں, تو بلا وجہ کے جو ہے جوابات دیتے ہیں. تو اصل جو ہے اگر ہم وہ جزیے کا کانسیپٹ سمجھ لیں تو پھر یہ سارے اشکالات اپنے آپ ہی کیا ہو جائے گے, ہٹ جائے گے. تو علامہ شبلی نعمانی کی ایک بک تھی الجزیہ, اس میں بڑی آسان زبان میں انہوں نے کیا کیا ہے اس کو بیان کیا ہے, اور 20 پیج کی مختصر سی کتاب ہے. اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں جو ہے فرقان بودے نے کیا ہے. تو اس کتاب کو جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی لنک بھی گروپ میں شیئر کر دیں گے, تو آپ حضرات اس سے بھی استفادہ حاصل کریں اور موصوف کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اس طرح کی خدمات کی مزید توفیق نصیب فرمائے. جلدی اس کی لنک جو ہے گروپ میں شیئر کی جائے گی. ہارڈ کاپی بھی لائبریری میں اویلیبل رہے گی, جن حضرات کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ مختصر دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہے ہمارے پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یا اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ پر پورے دل سے ایمان لاتے ہیں. یا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہی ایک واجب الوجود ہے. یا اللہ تو ہی پوری کائنات کا خالق ہے. تیرے علاوہ کوئی یا اللہ تیرے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے. تیری ہی قوت سب سے برتر ہے. تیرے ہی پاکی سب سے برتر ہے. یا اللہ ہم کو اپنا بندہ بنا کر موت دے. یا اللہ اپنا بندہ بنا کر حشر کے میدان میں یا اللہ اٹھا. یا اللہ اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ وہ تمام وعدے جو تو نے رسولوں سے کیے یا اللہ ہم کو ان وعدوں کا مستحق بنا. ان اعمال کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس سلسلے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ علم کے سیکھنے سکھانے والوں میں یا اللہ ہمارا شمار فرما. اہل قرآن میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ ساتھ ساتھ اس کے ہم کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے علم پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا فرما. یا اللہ تنہائی میں بھی اللہ ہم تیری نافرمانی نہ کرے ایسا مضبوط ایمان ہم سب کو نصیب فرما. ایسا یا اللہ تقوی یا اللہ خلوص ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تنہائی میں بھی یا اللہ تجھے یاد کرے. یا اللہ تیری یاد سے ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے. یا اللہ ایسا ذکر ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ایسا ایمان ہم کو نصیب فرما. یا اللہ تیرے ڈر سے یا اللہ ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ بچ جائے. یا اللہ ایسا ڈر تیرا ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اس لائبریری کو یا اللہ ہماری اس تنظیم کو یا اللہ اس کی حفاظت
حفاظت فرما، یا اللہ اس میں خوب یا اللہ برکت نصیب فرما، یا اللہ یہ تنظیم یا اللہ یہ قدم یا اللہ عزت کمانے دنیا کمانے کے لیے اللہ ابتدا نہیں کی گئی، یا اللہ محض تیری مخلوق کی خدمت کے لیے یا اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے قائم کی گئی، یا اللہ اس مقصد کے لیے اللہ اس تنظیم کو قبول فرما، یا اللہ قیامت تک کے لیے اللہ قبول فرما، یا اللہ اس کی توسیع کے اللہ فیصلے فرما، یا اللہ اس میں ہونے والے تمام کاموں کی اللہ تو نگہبانی فرما، یا اللہ تو ہی ہمارا یا اللہ تو ہی ہمارا امیر بن جا، یا اللہ تو ہی ہمارا ذمہ دار بن جا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لوگ اس سے جڑے ہیں یا اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خلوص کے ساتھ ہر کام کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنی شائن شان ہم کو امید سے زیادہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔